بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تہجد کی نماز کی طاقت اور کن کے معجزے۔ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس تڑپ کا اور ان دعاؤں کا حق ہی ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہیں انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منگوایا جاتا ہے۔ ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کر کے جائے نماز تک خود کو لایا جاتا ہے۔ ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے۔ ان کے لیے مشقت کی جاتی ہے، ذہنی مشقت صبر کر کے، دلی مشقت یقین رکھ کر، جسمانی مشقت اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مشقت برے کاموں سے بچ کر، دنیاوی مشقت اللہ کے لیے وقت نکال کر۔ پھر ہی تو صلاح ملتا ہے، پھر ہی تو ان کا اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کے محبوب عبادتیں ہیں۔ آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ ہم دعائیں تو مانگ لیتے ہیں لیکن ہم اپنی دعاؤں پر ویسا یقین نہیں رکھ سکتے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے مخاطب کردہ راستوں پر چلنا ہے جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پر لے جا رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی دعائیں ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اس سے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور وہ بھی کیوں نہ۔ یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل ہے؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہاری چاہت تمہیں نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ اس کے کن نے تو سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعائیں اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسوؤں تک وہ جانتا ہے۔ تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ وہ جو ہمیں سوچے دینے پر قادر ہے، وہ ہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ وہ ہر چیز کا وقت تعین کر رکھتا ہے، تمہیں زیادہ تکلیف دیکھ کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے تمہارے لیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت ہوتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھو یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ تمہاری دعائیں جو اس عرش پر پہنچ سکتی ہیں
ان سب کو قبول ہونے کا بھی ایک وقت آئے گا۔ مجھ سے زیادہ بے یقین شخص شاید کوئی نہیں۔ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا ہے۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی ہے۔ انگت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی ایسا شخص جو چند بول بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب نے مل کر گرایا تب جو ایک ہاتھ میری جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے محبت کرنی سکھائی، اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے مصلحتوں پر آمین کہنے میں، بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور میں جانتی ہوں وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ آپ لوگ بھی اللہ پر یقین کریں اور اللہ کے کن کا انتظار کریں، اور تہجد پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، اور اللہ سے دعائیں کیا کریں، اور دعا پر بھی یقین رکھ کر آپ لوگ انتظار کیا کریں۔ دعاؤں کو اس یقین سے مانگا کریں کہ وہ قبول ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔